بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر مہدی ہاشمی صاحب کا، ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب کا، جنہوں نے ایک موقع دیا اور ایک کہ سب کے سامنے جو موضوع ہے اس پر بھی بات ہو، اور ساتھ میں میں سیرت کا ایک مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مختصر سا میں تعارف کرا چلوں. سیرت انٹرنیشنل بیسیکلی اس کی جو ایک فل فارم ہے، بیسیکلی ہم نے اس کا جو مغز ہے وہ سیرت سے ہی لیا، لیکن ہم نے اسی کے نام کے اندر اس کے تعارف کو رکھا کہ سسٹینیبل ایتھیکل ایجوکیشنل ریسورس فار ایڈوانسمنٹ آف ہیومن ریسورس ٹرانسفارمیشن. اس ٹائم میرا بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے، میں یونائٹڈ نیشنز میں رہا ایز این ایگزیکٹو کنسلٹنٹ ٹو سیکرٹری جنرل. تو میں ایک دیکھتا تھا کہ مسلم ورلڈ میں جو ایک بہت بڑی لیکنگ ہے کسی ایک این جی او کا ایسا ایگزسٹ کرنا کہ جو ایڈوکیسی پہ بات کرتی ہو، جو آسان الفاظ میں کہوں جیسے ویسٹ ایک اسٹرگل کرتا ہے کہ اپنی بات کو لوگوں کے برین واش کر کے ان تک اپنا نیریٹو پہنچاتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی جو ایک پرفیکٹ ہیومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ موجود ہے، تو کیوں نہ ہم بھی پوری دنیا تک اپنا وہ پیغام جو ہے ایک میکنائزڈ انداز میں پہنچائے. تو اس کے لیے سیرت انٹرنیشنل کو بنایا گیا، جس کے دو مین فوکس تھا کہ ایک پائیدار معاشرہ پیدا ہو، جس کے لیے ہم نے کچھ انڈیکیٹرز میں سب سے پہلے جس چیز کو رکھا کہ انسان کو سب سے پہلے انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک انسان انسانیت سے خالی ہوتا ہے تو نہ وہاں امن قائم ہو سکتا ہے. جتنے بھی مسائل شیخ محترم نے گنوائے وہ سارے ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جب انسانیت آ جاتی ہے تو ساری چیزیں درجہ بدرجہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن انسانیت کے لیے سب سے پہلا جو سبق ہے وہ اخلاقیات اور کردار سازی ہے، جس کے لیے سیرت انٹرنیشنل کا کی فوکس ہے. اور اس کے ساتھ جو اجتماعیت ہے، ہم اس پہ کام کرنے کہ بھئی پوری دنیا میں اختلافات تو ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور ہر معاشرے میں افتراق بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں جن ویلیوز پہ ساری سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو فوکس کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. جب یہ سسٹین نہیں ہوتے تو معاشرے میں کہتے ہیں نا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، تو آپ اس بندے کو اس ٹائم اگر کہیں بھائی میری بات سنو، اسے آپ قرآن کی آیت بھی سنو، وہ نہیں سنتا. تو اس کے لیے بہت اشد ضروری ہے کہ امپلائبلٹی انہینسمنٹ لائیں. تو ان کو میں آگے انشاءاللہ مختصر پریزنٹ کروں گا. سیرت کیا ایک نیا کرے گی؟ سیرت کچھ نیا نہیں کرے گی. یہ پیغام آج سے 1400 سال پہلے آ چکا تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی پریکٹس کر کے دکھا چکے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے صلحاء ایسے آئے جنہوں نے اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں اپنا نام بھی روشن کیا. اور دنیا میں صرف آسان سی کہ ایک خطے ایسے تھے کہ جو کئی ڈفرینٹ کلچرز کے تھے، آج عربی ان کی قومی زبان ہے اور ان کا کلچر جو ہے وہ بھی عرب ہو چکا ہے. تو اس سے امپیکٹ پڑا. تو پہلا پروگرام ہم نے جس میں کیا وہ بچوں کو ہم نے فوکس کیا. اس میں ہم نے ایمان اینڈ اخلاق ٹاکس یعنی ایمان اور اخلاق کی باتیں، ایک پروڈکٹ ڈیولپ کیا جس میں جو آپ یہ بچی دیکھ رہی ہیں ایمان ہے اور یہ بچہ اخلاق ہے. مسلمان کی زندگی ایمان اور اخلاق پر ہی مبنی ہے. تو ہم نے سوچا جیسے ایک بچے کو اسپائڈر مین، سپر مین اس کے ذہن میں ہوتا ہے، جب وہ کسی کیفیت کو، ایک طاقتور کیفیت کو بیان کرتا ہے تو ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو کیوں نہ اس کے اندر اس چیز کو، ان الفاظ کو ایسے ایک بتدریج یاد کرایا جائے پی جی سے لے کے 7 تک. اور ان میں جو ہے ایمان اور اخلاق کی ڈفرینٹ اسٹوریز کو یوز کرتے ہوئے ان کی ہم نے ایک اسٹوریز نیریشن کی، اور اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو لائے، خاص طور پہ سیوک سینس کو آپ کہیں کہ بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ ابھی اس کے سارے جسے کہتے ہیں کانٹینٹ ورک مکمل ہو گیا، ڈیزائن ورک ابھی ان پروسیس ہے. انشاءاللہ سپٹمبر میں یہ اسکولز میں اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ جس ٹاپک پہ آج احیاء سماج پر پروگرام رکھا گیا، سیرت نے باقاعدہ اس پر ایک پروگرام تشکیل دیا ٹورڈ سوشل ریوائول کے نام سے کہ احیاء سماج کے لیے، اور وہی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور جسے کہتے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں بدلنا ہوگا. کیسے؟ ایک کامن گراؤنڈ کو لے کے. کامن گراؤنڈ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، اور الحمدللہ دنیا میں مانا بھی جاتا ہے کہ 1400 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بلا منازعہ جسے کہتے ہیں دا پرفیکٹ ہیومن کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا. ہمارے لیے چلنا آسان ہے، صرف کیا انڈیویجول ایفرٹ کرنی ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا، اپنے کام کو عبادت بنائیں.
ہم نے اس میں کیا کیا کہ جتنے سیکٹرز ہیں پروفیشنل اور انسان کے جو سوسائٹل رولز ہوتے ہیں, پروفیشنل رولز ہوتے ہیں, اس میں فوکس کیا. ہم نے اس میں بنایا لیونگ ان دا لائٹ آف سیرہ. ایز اے ٹیچر, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے نرس, ایز اے امام, ہم نے ان کو جیسے کہتے 10 پوائنٹس کے بیس پہ ہم نے ایک کریکولم ڈیولپ کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ جو پورا دن ہے, ایک مسلمان ہر ٹائم عبادت کی کیفیت میں ہی ہوتا ہے اور اس کا عبادت میں رہنا ہی خیر ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بند کمرے میں مسجد میں بیٹھ جائیں, بلکہ جو کام کر رہے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اور جب کریں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹیکلی جو احیاء سماج کے ایلیمنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور اس پر الحمدللہ کام ہم شروع کر چکے ہیں. پھر ایک ہم نے علم و عمل, جیسے کہ شیخ محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے فرمایا کہ علم آج کی ویسے جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب کھولیں تو صبح معذرت کے ساتھ ایک نیا مفتی لانچ ہوتا ہے, کوئی الگ قسم کی ایک نیریشن آ رہی ہوتی ہے. آسان ہو گیا کیونکہ کوئی کنٹرول ابھی اس میں نہیں پیدا ہوا. اور میں اگر یہ دیکھتا ہوں تو نالج ڈیوسٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, نالج مینیفیسٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سی اس پر ادارے کام بھی کر رہے ہیں, قرآن پر, حدیث پر, مطلب مختلف قسم کے ڈیزائن کورسز آ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کہ ہم جو سوسائٹی کی جو انسان کے ڈیلی بیس سوشل رولز ہیں, پروفیشنل رولز ہیں, ان کو فوکس کریں. جس میں ہم نے سب سے پہلے جو کی فوکس کیا وہ المصلحہ کے نام سے ہم نے پری میرج کورس ایک انٹروڈیوس کرا. اس کی انسپریشن جو ہم نے ملیشیا, سنگاپور اور انڈونیشیا سے لی. یہ وہاں باقاعدہ کورس آلریڈی چل رہا ہے, لیکن ہم نے کچھ اس کو اپنے جیسے کہتے ہیں کلچرل انڈیکیٹرز کو مرج کرتے ہوئے کیا. اور اگر آپ جائیں تو دیکھیں تو ملیشیا اور وہاں پہ 100 میں سے 2 کا ریشو ہے طلاق کا, اور ہمارے ہاں اس ٹائم جو ہے صرف راولپنڈی کی جو کیفیت ہے وہ 10 میں سے 2.5 کی ہے طلاق کے ریشو. اس کے بعد ہم نے جسے کہتے ہیں فوکس کیا بزنس کمیونٹی کو. آس کا کاؤنسلر ہم اس کا پائلٹ کیا, ایک یہاں احمد مسعود خان صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں, اس کا ہم نے پائلٹ کیا. جو بچے ہیں اب بڑے ہو رہے ہیں, اور اوگرا میں ایک ٹریننگ کرانے گیا تو وہاں کے ایچ آر نے کہا کہ ہمارے پاس اس ٹائم جو بچوں کی سب سے زیادہ بلنگ آتی ہے وہ ڈپریشن, انزائٹی, اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے باقاعدہ ایک آس کے کاؤنسلر کے نام سے ریوائیو ایز اے گڈ اسٹوڈنٹ پروگرام لانچ کیا, اور ہم نے بچوں کا یار آپ کھل کے اپنی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک یہ بچوں کے لیے اس طرح کا شروع کیا کہ, اور اس میں ہم نے انٹروین کیا ہے. ایک سوسائٹی ہے شفا تامین ملت یونیورسٹی کی, وہ اسٹوڈنٹس بہت اچھا کام کر رہی تھی, ان کو ہم نے ساتھ انگیج کیا. نیٹورکنگ آف اسلامک سائیکالوجی, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم اس کو اور میکنائزڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح کے اور کورسز بھی امام و خطباء کے لیے کیے ہیں. اور اب الحمدللہ اس سے یہ ایک امپیکٹ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد امید ہے ہم سب آپ کو دعوت نہ بھیجیں گے. علم و عمل باقاعدہ ایک سینٹر بنایا جا رہا ہے جناح گارڈن اسلام آباد میں, ہمیں ایک ساتھی نے جگہ ڈونیٹ کی ہے تو اس پہ ہم بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسلک مرکز ہیں, مولانا فاروق جلالی صاحب یہاں موجود ہے اور ہمارے 1-2 ٹیم ممبرس اور ہیں, تو قریباً 37 کے قریب مساجد ہیں جن کے علماء اس میں ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ڈفرینٹ مراکز بھی چلنا شروع ہو جائیں گے رمضان کے بعد. اور پھر جیسے میں نے شیئر کیا تھا امپلائبلٹی انہانسمنٹ میں, ہم نے یہ خود مختار ہے پاکستان کے نام سے کہ خود مختار. اچھا, اب یہ خود مختاری ہمارے ہاں ووکیشنل سینٹر چل رہے ہیں, بہت سے کورسز, اور گورنمنٹ اس ٹائم جو ہے اسٹیٹک $22 بلین لاسٹ ایئر میں ہم ووکیشنل سینٹرز پہ لگا چکے ہیں, سارا کریں, لیکن امپیکٹ نہیں آ رہا. تو اس امپیکٹ کو ایسے ہم نے کیا کہ ہم اس کو انڈسٹریلائزڈ میں جسے کہتے ہیں طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں, اس کو کسی انڈسٹری میں کنورٹ نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی جو صنعت تھی گھریلو صنعت, وہ کافی حد تک تباہ ہو چکی ہے. تو ہم نے ایک اسٹیپ لیا کہ کاٹیج انڈسٹری کو ریوائیو کریں, جو گھریلو چھوٹی صنعتیں تھیں ان کو ایوالو کریں, بجائے اس کے کہ ایک بندہ کمائے. ہم ان لوگ یہاں بھی ایک اجتماعیت کا کہ مل کے کمائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, پروڈکشن. کسی بھی قوم میں ہم ابھی ریمیٹنس پہ زور دے رہے ہیں, ہم لوگ جسے کہتے ہیں مختلف چیزوں پہ زور دے رہے ہیں, صرف اگر پاکستان میں پروڈکشن کی ایلیمنٹ پر زور دے دیا جائے تو آٹومیٹیکلی جب امپورٹ کا برڈن کم ہوگا, ہمارے اوپر سے بہت سے اکنامیکل پریشر خود بخود کم ہو جائیں گے. تو خود مختار ہے پاکستان, اس کی ہے. اس میں شاہد حسین صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی 10 مرلے کی ایک جگہ میں ڈونیٹ کی ہے, جس میں ہم ایک پائلٹ اسٹیچنگ یونٹ کے طور پہ قریباً اس میں 400 خواتین سے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے, اور یہاں سے جو ایک باقاعدہ اسٹیچنگ یونٹ کا ہمارا اسٹارٹ ہوگا, اور کچھ اس میں وقت لگے گا انشاءاللہ. یہ اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی مختلف کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ریگولر پروجیکٹ ہے, یہ حمیدہ ایجوکیشنل بورڈنگ اکیڈمی چترال میں چل رہی ہے. اس میں وہ 70 بچے رہ رہے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہمارے پاس 250-300 بچہ ہے جو سنگل پیرنٹ ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے, ہمارا رول ہے کہ کوئی اگر ایک رشتہ دار بھی ہمیں مل جائے بچے کا,
تو ہم اسے کہتے ہیں آپ ہی پالیے، ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے. یہاں پر ہم اس بچے کو لاتے ہیں جس کا صرف ہمیں پتہ چلے کہ بہت مجبور حالت میں. ایک پھر ماڈل پریکٹس ابھی میں نے دیکھا لوگ بہت جلدی اربن ایریاز میں انسٹیٹیوٹس بہت بن گئے، گلی گلی میں انسٹیٹیوٹ بن گئے، رورل ایریا اگنور ہے. تو دیپال پور کے علاقے میں ہم نے فرسٹ ایک ماڈرن ٹیک انسٹیٹیوٹ جسے کہتے ہیں امپارٹ کیا ہے، جس میں بچے، یہ وہ بچے جن کے سارے والدین جسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہو وہاں آلو کی پیداوار بہت ہوتی ہے، وہ سارا دن پٹوں پہ کام کرتے ہیں اور زمین میں ایک مزدوری کا کام کرتے ہیں. یہ بچے سارا دن کھیلتے رہتے تھے. اس علاقے میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی. الحمدللہ اب قریباً 500 بچے یہاں سے 2 سال میں حفظ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ابھی 450 بچے بچیاں اس میں پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے ریگولر پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ مختلف ہمارے جتنے سچویشنز آتی ہیں، کوئی ڈیزاسٹر سچویشن آئے، ایمرجنسی ریلیف آئے، وہ اپنے دوست ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ہم نے ایک سیرہ ایکسپو ایونٹ نکالا تھا، جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو رہی ہے. یہ ایک فلیگ شپ ایونٹ کے طور پہ یہ ہم نے اس سال کرنا تھا، لیکن ہم یہاں ڈیٹس اناؤنس کرتے تھے، وہاں خان صاحب ڈیٹ اناؤنس کر دیتے تھے، پھر ہم کرتے تھے، پھر خان صاحب ڈیٹ اناؤنس کر دیتے تھے. تو شاید ان کو مخبری ہوتی تھی یا ہم سے غلطی ہوتی تھی. یہ اس طرح چلتا رہا، یہ نہیں ہو سکا. لیکن اس سال انشاءاللہ ستمبر میں ہوگا. اس کا ایک مقصد تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، مطلب ربیع الاول میں دیکھا جائے کئی پروگرامات ہوتے ہیں، لیکن ایک پروگرام، مطلب ہم نے سوچا ایسا پروگرام کریں جس میں ہم مغازی سیرت کے ساتھ ساتھ مکارم الاخلاق کے جو ماڈلز ہیں ان کو پیش کریں، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کے بچوں کو اس میں امپارٹ کرائیں، اور جو سوسائٹی میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مدد لے سکتے ہیں اس کو ہم ایکسپلور کریں. جس میں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب موجود ہیں. انہوں نے کافی ہماری رہنمائی بھی کی تھی، اور ابھی بھی انہوں نے جملہ کہا کہ قرض باقی ہے، انشاءاللہ جلد ادا ہوگا ستمبر میں. تو یہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ ہے. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا، الحمدللہ ہماری ٹیم میں علماء بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، اور یہ ڈفرینٹ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں. علماء ہیں، اپنی مساجد میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی ایکسپرٹس، ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. صرف یہ کہوں گا کہ اس ادارے نے ابھی کچھ ابتدا کی، اور انشاءاللہ یہاں سے ہم ایک سفر کی ابتدا کریں گے. اور جتنے یہاں پہ ہمارے مقررین حضرات آئے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، اور جتنی آڈینس بیٹھی ہے اسے صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ایک دفعہ میں بہت پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کا، طاہر اسلام عسکری صاحب کا، جنہوں نے ادارے کے تعارف کا موقع دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.